السلام علیکم۔ صنف یادیں اور یادیں روشنائی پڑھ لینے کے بعد آج ہم لوگ یادیں کے مصنف سجاد ظہیر کو پڑھتے ہیں، سجاد ظہیر کو دیکھتے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے اور میری باتوں کو سنتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 1905 تا 1973۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجاد ظہیر 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1973 میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے نا۔ سجاد ظہیر لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سوال پوچھتا ہے کہ سجاد ظہیر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہاں پہ جواب ہوگا سجاد ظہیر 1905 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کب کا مطلب 1905 اور کہاں کا مطلب ہو گیا جگہ کا نام بتانا ہے، اور جگہ جہاں یہ پیدا ہوئے تھے وہ جگہ تھی لکھنؤ۔ ٹھیک ہے، سجاد ظہیر لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وزیر حسن لکھنؤ کے معروف قانون داں تھے۔ ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے ان کے والد سجاد ظہیر کے والد وزیر حسن لکھنؤ کے معروف قانون داں تھے۔ ٹھیک ہے نا، قانون کے بڑا ایکسپرٹ تھے، بڑے جانکار تھے۔ حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا، سجاد ظہیر کے والد صاحب کو، وزیر حسن صاحب کو۔ ٹھیک ہے نا، سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ باہر کی دنیا میں سجاد ظہیر بننے بھائی کے نام سے بھی جانے گئے۔ ٹھیک ہے نا، باہر کی دنیا میں سجاد ظہیر بننے بھائی کے نام سے بھی جانے گئے۔ سجاد ظہیر نے بیرسٹری کی تعلیم انگلستان میں حاصل کی، انگلستان یعنی کہ انگلینڈ میں، برٹن میں، لیکن وکالت کو وہ اپنا پیشہ نہ بنا سکے۔ وہ ایک قابل ذکر ادیب، صحافی اور شاعر بھی تھے۔ ٹھیک ہے، سجاد ظہیر ایک قابل ذکر ادیب، صحافی اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اپنے دور کی سیاست اور افکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ انہوں نے مارکسزم کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا۔ سجاد ظہیر نے مارکسزم کا فلسفے کا گہری مطالعہ کیا۔ کارل مارکس کے نظریات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ انگلستان میں تعلیم کے دوران ہی سجاد ظہیر نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی اور پسماندگی کا ایک بڑا سبب انگریز سامراج کی لوٹ کھسوٹ کی پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بار اس جملے کو اور سنیں۔ انگلستان میں تعلیم کے دوران ہی، جب وہ طالب علم تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے انگلینڈ میں، اسی دوران انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی، غریبی، پسماندگی یعنی پچھڑے پن کا ایک بڑا سبب انگریز سامراج کی لوٹ کھسوٹ کی پالیسی ہے۔ آزادی کے بغیر بیشتر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی خیال کے تحت سجاد ظہیر نے انگلستان میں ملک راج آنند، جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ادیبوں کی ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا۔ یاد رکھیں گے، بڑا اہم جملہ ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کن کن لوگوں نے مل کے بنایا تھا، یا پھر یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ سجاد ظہیر نے جس انجمن کی بنیاد ڈالی تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو انجمن کا نام تھا انجمن ترقی پسند مصنفین۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں یہ انجمن 1936 میں قائم ہوئی اور رفتہ رفتہ ایک تحریک بن گئی جسے اردو ادب کی تاریخ میں اہم حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے۔ سجاد ظہیر نے انگلستان میں رہتے ہوئے
کئی افسانے لکھے جو انگارے نام کے مجموعے میں شامل ہیں۔ سجاد ظہیر کے جو افسانوں کے مجموعے تھے وہ انگارے نام کے مجموعے میں شامل ہیں۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات، اسے بھی یاد رکھنا ہے، ناول کا نام ہے لندن کی ایک رات، اپنے موضوع اور تکنیک کے لحاظ سے بہت معروف ہے۔ 1948 میں وہ پاکستان چلے گئے۔ اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر وہ حکومت کے عتاب کا شکار ہوئے اور کچھ روز جیل میں رہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنے سیاسی نظریات کی بنا پہ، جو ان کا سیاسی نظریہ تھا اس کی بنا پہ وہ حکومت کے عتاب کا شکار بھی ہوئے، حکومت کی آنکھوں میں گڑنے لگے، حکومت کے آنکھوں کا کانٹا بن گئے، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ دن جیل بھی گئے۔ وہاں انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظ جیسی اہم کتابیں لکھیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا نام آپ لوگوں کو یاد کرتے جانا ہے۔ وہاں انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظ جیسی اہم کتابیں لکھیں۔ 1955 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے اور اپنا تمام وقت ترقی پسند تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، اپنا جو بھی وقت تھا وہ پورا کا پورا وقت انہوں نے ترقی پسند تحریک کے لیے وقف کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ انجمن کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب پگھلا نیلم کو نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ نثری نظم کا، دھیان دیں گے، نثری نظم کا، نہ ہی نثر کا اور نہ ہی نظم کا، بلکہ نثری نظم کا پہلا مجموعہ، اور اس کتاب کا نام ہے پگھلا نیلم۔ سجاد ظہیر نے جیل سے جو خطوط اپنی بیگم رضیہ سجاد ظہیر کے نام لکھے تھے وہ نقوش زندہ کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ سجاد ظہیر نے جیل میں رہتے ہوئے جو بھی خطوط اپنی بیگم کو لکھے، ان خطوط کو ایک جگہ جمع کر کے نقوش زندہ کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، سجاد ظہیر ایک کامیاب صحافی بھی تھے، صحافی، جرنلسٹ، پترکار۔ انہوں نے الگ الگ وقتوں میں کئی رسائل رسالہ کا جمع ہوا، اخبار کا جمع، مثلاً چنگاری، بھارت، قومی جنگ، عوامی دور اور حیات کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہاں پہ کئی اخبار سے ان کا سابقہ تھا، کئی اخبار میں انہوں نے کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی مختصر تعارف سجاد ظہیر کا تھا۔ میں یہی چاہوں گا کہ اس میں جو بھی اہم پوائنٹس بن رہے ہوں گے آپ اسے اپنی کاپی میں ضرور نوٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔